بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج آگ برسا رہا تھا، زمین تپ رہی تھی، لیکن مریم کے دل پر جو قیامت ٹوٹی وہ سورج کی تپش سے کہیں زیادہ بھیانک تھی۔ گاؤں والوں نے دیکھا کرم دین مریم کو کھینچتا ہوا صحن میں لایا۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی تھی اور چہرے پر درندگی۔ مریم کو گالیاں دیتا، تھپڑ مارتا اور اس پر ظلم کی حدیں پار کرتا جا رہا تھا۔ محلے کی عورتیں دروازوں کی اور سے دیکھ رہی تھی، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کچھ کہے۔ نورین جو ابھی صرف 6 برس کی تھی، اپنی ماں کی چادر کو پکڑے رو رہی تھی۔ ابو امی کو نہ مارو، مگر کرم دین کی آنکھوں میں رحم نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ مریم چپ تھی، شاید اس لیے نہیں کہ وہ کمزور تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس دن رات کو گاؤں کے کچے راستوں پر عجیب سا سکون تھا۔ بکری جو اکثر خاموش رہتی تھی، اچانک بول پڑی۔ اس کی آواز انسان کی مانند تھی۔ بولی، ظلم کا بدلہ ظلم کرنے والے کو ملے گا۔ جس نے معصوم نورین کو چھینا، اس کے لیے اب معافی نہیں۔ یہ سنتے ہی گاؤں والے باہر نکل آئے۔ بکری کے بولنے کی خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ کرم دین نے جیسے ہی یہ آواز سنی، اس کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ وہ دروازہ بند کر کے چارپائی پر لیٹ گیا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رات بھر اسے کسی کے چلنے کی، کسی کے رونے کی اور کبھی کسی کے ہنسنے کی آوازیں آتی رہی۔ صبح گاؤں والے جب کھیتوں کی طرف گئے تو کرم دین کی لاش ایک کھلے نالے کے پاس پڑی تھی۔ چہرہ نیلا پڑ چکا تھا اور آنکھیں کھلی ہوئی تھی، جیسے کسی ہولناک چیز کو آخری لمحے میں دیکھ کر دم توڑا ہو۔ ضرور آئیں اس کہانی کو مزید آگے پڑھتے ہیں۔ کرم دین کی لاش ملنے کے بعد گاؤں پر جیسے خاموشی چھا گئی ہو۔ لوگ دبے لفظوں میں کہتے تھے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اس معصوم بچی کا بدلہ۔ مگر سوال یہ تھا، نورین کہاں گئی؟ مریم جو کئی دنوں سے چپ تھی، اب اس کی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ ایک نئی چمک تھی، امید تھی۔ اس رات جب وہ تنہا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، بکری آہستہ سے اس کے پاس آئی۔ اس کی آنکھیں انسانوں کی طرح نم تھی۔ اس نے ایک بار پھر انسانی آواز میں کہا، نورین زندہ ہے، لیکن قید ہے اس کے حسد میں جلنے والوں کے ہاتھوں۔ مریم کے قدم لرز گئے۔ کون ہے وہ؟ بکری خاموش ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک طرف ہمدردی تھی اور دوسری طرف ایک اسرار جو کھلنے والا تھا۔ مریم کو اب کچھ پرانی باتیں یاد آنے لگی۔ کرم دین کی کزن رخسانہ، جو ہمیشہ نورین کو ناپسند کرتی تھی، وہ کہتی تھی، اتنی گوری بچی، ضرور مریم نے کچھ جادو کیا ہے کرم دین پر۔ رخسانہ کبھی ماں بن نہیں سکی، اس کا دل زہریلی خواہشوں سے بھر چکا تھا۔ کچھ مہینے پہلے وہ اچانک گاؤں چھوڑ کر اپنے نانی کے گاؤں چلی گئی تھی، بغیر کوئی وجہ بتائے۔ اگلے دن مریم نے بکری کے قدموں کے نشان دیکھے جو گاؤں سے باہر جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ وہ بغیر کچھ سوچے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ بکری آگے آگے، مریم پیچھے پیچھے، جیسے کوئی غیبی طاقت اسے نورین کی طرف کھینچ رہی ہو۔ جنگل میں ایک پرانی جھونپڑی کے پاس پہنچ کر بکری رک گئی۔ اس نے مریم کی طرف دیکھا اور پھر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ مریم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ آگے بڑھی اور مریم نے جھونپڑی کا وسیدہ دروازہ دھیرے سے دھکیلا۔ چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ وہ دروازہ کھلا۔ اندر اندھیرا تھا، لیکن دل کی روشنی نے اسے راستہ دکھایا۔ بکری بھی ساتھ اندر داخل ہوئی اور ایک طرف بیٹھ گئی، جیسے کوئی پہرے دار ہو۔ اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ کونے میں ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر ایک دبلی پتلی بچی بیٹھی تھی۔ اس کے بال الجھے ہوئے تھے، لباس میلا، چہرہ زرد مگر چمکدار آنکھیں جیسے کسی جان پہچان والے کو دیکھ رہی ہوں۔ مریم کی سانس جیسے رک گئی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی۔ نورین؟ بچی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، امی۔ یہ الفاظ جیسے صدیوں بعد سنے گئے ہوں۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دوڑ کر بچی کو گلے لگا لیتی ہے۔ دونوں ماں بیٹی اتنی شدت سے روئیں جیسے سارے سالوں کا دکھ ان کے آنسو میں بہہ رہا ہو۔ نورین نے کانپتے لہجے میں کہا، امی، وہ مجھے لے گئی تھی، کہتی تھی تم مجھے چھوڑ چکی ہو۔ وہ مجھے مارتے ہوئے کہتی تھی، تم نے مجھے پیدا ہی کیوں کیا؟ مریم کے دل میں آگ جیسے لگ گئی۔ کون؟ رخسانہ؟ نورین نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس لمحے باہر کچھ آہٹ ہوئی۔ بکری فوراً دروازے کی طرف لپکی اور زور سے ممانے لگی۔ مریم نے بچی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دروازے پر رخسانہ کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں چھری، چہرے پر وحشت تھی۔ تم یہاں کیسے پہنچی؟ وہ بکری، یہ سب اس کا قصور ہے۔
मगर कुछ लम्हों बाद आसमान पर गर्ज चमक होने लगी, झोंपड़ी की छत जैसे लर्जने लगी, बकरी के मी ममाने की आवाज़ बुलंद हुई। रक्साना ने कदम पीछे हटाए। अचानक बकरी की आंखें सुर्ख हो गई और उसकी आवाज़ इंसानी हो गई। जुल्म का हिसाब वक्त पर होता है, नूरीन को आज़ाद कर, वरना जो कुछ तूने बोया है उसकी फसल अब तैयार है। रक्साना चीख मारकर पीछे गई और फिर अंधेरे में गायब हो गई। मरियम ने नूरीन को बाहों में उठाया, बकरी उनके साथ साथ चलती गई जैसे कोई खामोश मुहाफिज। गांव पहुंचते ही सब ने नूरीन को देखा और जैसे सदियों की नींद से जाग गए हों। मगर सबसे हैरत की बात यह थी कि अगले दिन बकरी गायब हो चुकी थी। बस मस्जिद के बाहर एक कागज़ पड़ा था जिस पर लिखा था, मैं वही सदा हूँ जो मजलूम के दिल से निकलती है। जब हक मारा जाए तो कुदरत गवाह बनकर आ जाती है। आज की कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और मेरे चैनल ज़नीशा स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें।